فرمایا ہر ایک وحی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح پوری ہوتی تھیں، اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمے نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے۔ پس آنے والا مسیح و مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا، اپنے بے شمار لٹریچر کتب میں اپنے پیغام کو روشن اور واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آج سچے حواریوں کا حق ادا کرتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، یعنی خدائے واحد و یگانہ کی حکومت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا قیام، اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج دنیا کی بقا اسی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، اور اس غلامی کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب آپ کے غلام صادق کی بیعت و اطاعت کا جوگا اپنی گردن پر ڈالیں اور اس حقیقی اسلام کی پیروی کریں جو 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور جس کو مسلمانوں کی اکثریت اب بھلا بیٹھی ہے، اور جس کا حقیقی فہم و ادراک بدریہ وحی و الہام خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ پس اس مقصد کے حصول کے لیے خاص کوشش کے ساتھ دعوت اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک اور ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر گاؤں کے رہنے والے احمدیوں کو خاص پلاننگ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ صرف 2-4% تک یہ پیغام پہنچا کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتے۔ دنیا ایک پاک انقلاب چاہتی ہے، جہاں ایک طرف دنیا داری نے اور دنیا کی ہوا و ہوس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کسی پاک تبدیلی کو چاہتی ہے، لیکن خود غرض نام نہاد علماء اور دین کے ٹھیکیداروں نے اور بعض حکومتی سربراہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ایسی روکیں کھڑی کر دی ہیں اور کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے حق کو قبول کرنے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان، ہندوستان اور عرب ممالک میں بھی ہے، جس کا لوگ اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہدایت دینا اور حق کی پہچان کروانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حق پہنچانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اپنی دعاؤں میں بے چینی کا اظہار کرنا، اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ ہر احمدی کا کام ہے، جس کے لیے بڑے درد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ صرف توجہ دلائی ہے بلکہ اپنی زندگی بھی اس درد میں گزار دی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی الہاماً فرمایا کہ لعلک کا باخع نفسک کا اللہ یکونوا مومنین، کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ آج اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع ہمیں مہیا فرما دیے ہیں جن کے ذریعے سے تبلیغ کے راستے کھل گئے ہیں، اور بہت سی سعید روحیں MTA اور انٹرنیٹ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے پیغام کو سن اور پڑھ کر متاثر بھی ہو رہی ہیں، جیسے کئی واقعات میں نے کل بھی بیان کیے تھے۔ لیکن اگر اس پیغام کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے انقلابی نمونے نہیں ہوں گے ہمارے، تو یہ تبلیغ کا ذریعہ اتنا اثر کرنے والا نہیں ہوگا۔ بس ہر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ تبلیغ کی کوششوں کے ساتھ اپنے اعمال میں بھی ایک پاک تبدیلی پیدا کریں، اور پھر اپنی ان پاک تبدیلیوں کو اپنی دعاؤں اور آنکھ کے پانیوں سے سیراب کریں، تاکہ جو انقلاب پیدا ہو وہ عارضی نہ ہو بلکہ مستقل ہو، جو ہمیشہ دنیا کی رہنمائی کا باعث بنتا چلا جائے۔ بس اٹھیں، ان پاک تبدیلیوں کے ساتھ اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کرتے ہوئے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے عرش پر ایک ارتعاش پیدا کر دیں۔ خدائی تقدیر نے تو مسیح محمدی کی جماعت کو غلبے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہمارا کام ہے کہ اس تقدیر کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے دعاؤں پر زور دیتے چلے جائیں، تاکہ عرش سے ہم یہ آواز سننے والے ہوں کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، فتح و ظفر کی کلید تم کو ملنے والی ہے۔
پس آج اس مقصد کے حصول کے لیے ایشیا کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، یورپ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، امریکہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، آسٹریلیا کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، جزائر کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، اور افریقہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے کہ مسیح محمدی اور مہدی موعود کے پیغام کو اپنے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گلی میں پہنچا دیں کہ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا اور آپ کے سچے حواریوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں، تمہارا بھی فرض اولین ہے کہ مسیح موعود کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنی تمام تر استعدادیں بروئے کار لاؤ کہ مسیح موعود وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود ہونے کا پرشوقت اعلان کروایا۔ اور اے عرب کے رہنے والے احمدیوں، تمہارا ان سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو، زبان کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی۔ اپنے ہم وطنوں کو بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کو سلام پہنچانے کا جو ارشاد فرمایا تھا، اس کے سب سے اول مخاطب تم ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اکثریت عربوں کی مسیح موعود کی بیعت میں آ کر آپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہوگی، کیونکہ یہ بھی اس خدا کا الہام ہے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے ابدال شام کے بھی دعا کرتے ہیں اور بندے عرب میں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ آج جنہوں نے مسیح موعود کو مان لیا ہے ان پر یہ فرض ہے کہ مسیح محمدی کے مشن کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ جس کو بھی موقع ملے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں جا کر مسیح موعود کے مقصد کو پورا ہونے کے لیے روئیں اور چلائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ عربوں میں سے ایک طبقہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مصروف ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کام میں کبھی روک نہ پڑنے دیں، کبھی سست نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان پر ساتھ ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر عرب ممالک کے رہنے والے احمدی جانتے ہیں کہ MTA العربیہ کے مختلف چینل کا چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نامساعد حالات کے باوجود جاری رکھا ہوا ہے ان چینلز کو۔ نانو انصار اللہ کا جو نعرہ آپ نے لگایا ہے اسے کبھی مرنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ایجادات کو بھی ہمارے زیر کر دیا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں آسن رنگ میں نبھانے کی توفیق دیتا چلا جائے، آمین۔ اب دعا ہوگی، اس کے بعد دعا میں تمام واقفین زندگی، خدمت کرنے والے جماعت کے، مالی قربانیاں کرنے والے، بیمار، ضرورت مند، ان سب کو یاد رکھیں۔ اسیران کو یاد رکھیں، اسیران احمدیت کو، شہدائے احمدیت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جائے۔ اب دعا کر لیں۔